جناب موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ، ان کی کتاب توریت آج بھی جس حالت میں بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس توریت پر ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان کے ماننے والوں نے اسے مسخ کر دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان تو ہمارا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہم تو اتنے شریف لوگ ہیں کہ جو چیز اللہ کی جانب سے ہو اس پر خود بخود ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ کی جانب سے ہو، انجیل اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، زبور اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، قرآن اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان۔ ہمیں توریت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، زبور پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر۔ عمل اس لیے معطل ہوا کہ بعد والوں نے، انبیاء کے بعد کے لوگوں نے ان کتابوں کو مسخ کر دیا، ان تعلیمات میں اپنی ہوا و ہوس کو شامل کر دیا۔ لیکن یہ جو موجودہ توریت ہے عزیزان محترم، جو جناب موسیٰ سے منسوب ہے، یہ توریت پر پوری توجہ، اس میں 248 آیتیں، 248 احکامات، 248 احکامات not to do ہیں، اور 316 احکامات to do ہیں، یعنی امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ 216 مقامات پر ہے کہ یہ کرو، 316 مقامات پر، 246 مقامات پر ہے کہ کرو، 316 مقامات پر ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اور اسی تورات کے 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں۔ یہ جو کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں یہ رہنما اصول کہلاتے ہیں، بنیادی اصول کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اصول 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اسی طرح توریت کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ مگر دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی توریت کے ماننے والے، ایک ہی موسیٰ کے ماننے والے، یہ بھی 13 فرقوں میں تقسیم ہیں۔ ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں۔ اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی اجازت نہیں تھی، سب کو وصیت کی گئی تھی، سب کو قرآن کی آیت میں کہا گیا تھا ان اقیم الدین، تم دین کو قائم کرو، فلا تتفرقوا فی، اور اس میں کوئی افتراق پیدا نہ کرو۔ تو طے ہو گیا کہ جب تک دین معصوم کے پاس رہا افتراق نہیں ہوا، اور معصوم کے جانے کے بعد جب گناہگار دین کے ٹھیکیدار ہو گئے تو اختلاف پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ منزل فکر کہ جس پر عزیزان محترم توجہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ افتراق، یہ اختلاف، وما تفرقوا، یہ اختلاف ہوا کیسے؟ یہ اختلاف پیدا کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں بتا دی ہے، اور وہ ہے بغیاً بینہم۔ صلوات بھیجے تو میں پھر عرض کرتا ہوں، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینہم، اور ان کے درمیان جو یہ اختلاف ہوا ہے، یہ افتراق ہوا ہے علم آ جانے کے بعد، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا تھا، رشک پیدا ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ اللہ جانے آج غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کائنات میں ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ بہت توجہ، رشک اچھی چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ میں ابھی اس پر دلیلیں دوں گا۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ کائنات جو آج فرقوں میں تقسیم ہے، یا عالم انسانیت کو تمام تر ایٹمی اور جوہری توانائیوں کے حصول کے بعد بھی جو کہیں پناہ نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حسد ہی حسد ہے۔ صدر چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، سربراہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، امریکہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، رشیا چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر ملک چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر شخص چاہتا ہے مجھے سپر مان لو۔ ارے اگر یہ سارے کے سارے اللہ واحد القہار کو سپر پاور مان لے تو نہ حسد رہے، نہ اختلاف رہے، نہ اختلاف۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجتا دیکھیں اور فکر کریں۔ عزیزان محترم، یہ اقوام متحدہ، یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ادارے، ان کے ذیلی ادارے، یہ سلامتی کونسلیں، یہ کیوں بنانے کی نوبت پیش آئی؟ بغیاً بینہم کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ آپس کے اختلاف پیدا کیوں ہوئے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو چاہے محلے میں حسد ہو یا ملک میں، اللہ اکبر،
یہ حسد چاہے مذہبی ہو یا سیاسی، معلوم یہ ہوا کہ حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو جب حاسد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو اس کے نعرے کی حیثیت کیا ہے؟ چاہے دیوار پر لکھ لے یا اپنا منہ کالا کر لے، جو ہے جانا بتا رہا ہوں، حاسد کا مذہب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں اس پر گھبراتے ہو؟ یہ بغین بینہم کا نتیجہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے ادارے، ایک بات اہل علم کے لیے اور خصوصاً میرے کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء جو بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں اور بڑے استفسارات بھی ہم سے کر رہے ہیں، ان کی تسلی کے لیے بتاؤں، یہ بغین بینہم کی ایک عمل دلیل اس علمی دور میں، اس روشنی کی دور میں، اس وقت عزیزان محترم اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں ہمارے بھائی سقی جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، پوچھیں یہ خود قانون داں ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اس کے ذیلی ادارے میں جو یونیسیف کہلاتا ہے، جہاں یہ سارا ثقافتی اور تمام علمی ریسرچ ورک ہوتا ہے، اس میں 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140 ریلیجنز پوری دنیا کے۔ مولانا صاحب قبلہ دیکھیں غوف میں شاہ جی، 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ، 140 ادیان اس ادارے میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان 140 کے 40 مذہبوں میں اسلام کو بھی رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب 140 کے 140 اس ادارے میں تسلیم کر لیے گئے ہیں بین الاقوامی برادری میں، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر یہ آپس میں بغین بینہم کیوں ہے، یہ جنگ کیوں ہے، یہ فساد کیوں ہے؟ جب مان لیا گیا بھائی، جو رجسٹرڈ بک میں آ گیا کہ یہ دین بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ دین بھی ہے، تو پھر پیغمبر کے پیغام پر عمل کرو نا، کہ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ پھر اقوام متحدہ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ جنگ و جدل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ پیس مشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ سلامتی کونسل کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ انصاف کون سا ہے؟ میں نبی مجلس میں عرض کروں گا اس پر تو انشاءاللہ، یہ پھر انصاف کون سا ہے؟ دین تو 140 رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جس میں اسلام بھی ہے، اور وہ اسلام جس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے۔ پھر برابری کہاں گئی؟ مساوات کے ٹھیکیداروں، 140 دین اکٹھے کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے ان میں سے صرف جو ویٹو پاور دی ہے وہ مخصوص چند یا یہودیوں کو دے دی یا عیسائیوں کو دے دی۔ کیا خیال ہے، کیا محمد نے تمہیں شریعت نہیں دی تھی جو ان کی ویٹو کو تسلیم کر رہے ہو؟ یا علی یا علی یا، کیا محمد نے شریعت نہیں دی تھی؟ کیا یہ شریعت مکمل نہیں تھی؟ کیا اس شریعت میں کوئی خامی ہے؟ لیکن یہ 140 ادیان میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جھوٹے دینوں میں سچے دین کو شامل کرانے کی کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آبائی عادات کو ترک نہیں کریں گے کہ جھوٹوں میں سچے کو بٹھا دیں۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات دے محمد آل محمد پر، عادات کو ترک نہیں کریں گے۔ 140 ادیان میں یہ دین، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، اس دین میں ضابطے بھی ہیں، اس دین میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، صلح کے آداب بھی ہیں، جنگ کے آداب بھی ہیں، یہ دین انسانیت کا دین ہے، یہ پیغمبر انسانیت کا پیغمبر ہے۔ ارے یہی تو وہ پیغمبر ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کی تائید کرتا ہوا آیا ہے، تردید کرتا ہوا نہیں آیا۔ یہ جھوٹے دینوں کے پیروکار ہیں، چاہے پلیٹو ہو یا آئنسٹائن ہو یا برٹن رسل ہو یا جان لاک ہو یا جان برک ہو یا ہٹی ہو یا پروفیسر فلپ ہٹی ہو، کوئی بھی ہو، یا روسو ہو یا مکاولی ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، ان سبوں نے اپنے اپنے فلسفوں کو اپنے گزرے ہوئے فلسفیوں کی تردید پر قائم کیا ہے۔ میرے نبی محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو 1,24,000 نبوتوں کو جھٹلا کر نہیں منوایا، بلکہ پیغام دیا کہ نہیں، اگر مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم کو بھی مانو۔ دیکھیں اسلام کیا دین سلامتی ہے۔